15 शाबान शब बारात, ये 3 काम लाजमी कर लेना। आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो सारी उम्र न मिल सका वो इस रात मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 शाबान शब बारात, दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर ये 3 काम जरूर कर लेना। 3 मिनट बाद मौजज़ा खुद अपनी आंखों से देख लेना। ये 3 काम करते ही आपकी हर हाजत हर मुराद फौरी तौर पर पूरी होगी। अगर कोई बंदा ये 3 काम सुबह करता है तो शाम तक हर हाजत पूरी हो जाती है, और अगर शाम को करता है तो सुबह तक हर मुराद पूरी हो जाती है। अगर कोई फकीर है, तंग दस्त है, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी, गुर्बत खत्म होने का नाम तक नहीं लेती, जो शख्स भी किसी भी वजह से आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, मुझे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, तो 15 शाबान शब बारात सिर्फ ये 3 काम करके देख ले। ये 3 काम करते ही हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। याद रखना, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर आपने इस मौका को लापरवाही में गुजार दिया तो पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा कि काश हमने माह शबान की 15 तारीख शब बारात पर ये 3 काम कर लिए होते तो आज हमें पछताना न पड़ता, आज हम भी करोड़ों अरबों के मालिक होते। आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इन 3 कामों को अच्छी तरह समझना है और फिर ये 3 काम करने हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप अल्लाह पाक का कलाम पढ़े और अल्लाह के कलाम में असर ना हो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन कमी हमारी जात के अंदर है। आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका ये कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। आज 15 शाबान शब बारात का ऐसा नायाब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये इतना ताकतवर, इतना मुजर्रब, इतना आजमूदा वजीफा है कि जिसे पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, नसीब बदल जाता है, रुकावटें हट जाती हैं और बंदिशें टूट जाती हैं। जो शख्स कहता है कि आज तक वजीफों का फायदा नहीं हुआ, जो शख्स कहता है कि आज तक कोई दुआ कबूल नहीं हुई, ना परेशानी खत्म होती है, ना हाजात पूरी होती हैं, आज जो गुर्बत का मारा है, कारोबार बंद है, घर में खाने को कुछ नहीं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, पैसा ना होने के बराबर है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो आज सब काम छोड़कर सिर्फ ये 3 काम करने की देर है। वो जो सारी उम्र न मिल सका वो आज मिलेगा। आज ये 3 काम करके मोजज़ात खुली आंखों से देख लेना। आज अल्लाह करीम से मांग कर देख लो। अल्लाह इतना अता फरमाता है कि पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है कि इतना पैसा और दौलत कहां कहां से आ रही है। रब्बे करीम बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है। ये बेहद मुजर्रब और ताकतवर अमल है, और अगर इस मौके को जाया कर दिया तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये माह शबान की 15 तारीख शब बारात पर पढ़ने वाला एक ऐसा ताकतवर अमल है कि पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है कि काश कभी ये वजीफा हमने पहले पढ़ लिया होता तो आज दर दर की ठोकरें न खानी पड़ती। कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाओगे? कब तक लोगों के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाएंगे? कब तक दर दर की ठोकरें खाएंगे? लोगों की मोहताजी बर्दाश्त करेंगे? जो मोहताजी से निकलना चाहता है, अपने कारोबार में बरकतें वुसअतें चाहता है, वो आज ये 3 काम करके देख ले। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा पढ़ना कैसे है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? 15 शाबान शब बारात किसी भी नमाज के बाद आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है। और रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़े। एक बार सवाब की नीयत से दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी, परेशानी, मुसीबत, तंगदस्ती, गुर्बत या रोजगार के लिए वजीफा पढ़ता है। आज आप जिस मकसद के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, आपने भी अपने मकसद की नीयत करनी है। अगर आप मकरूज हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, औलादे नरीना के लिए पढ़ लो। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं,
آپ اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ 15 شعبان شب برات سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو یا رزاقو ہیں، جو 15 شعبان شب برات کا خاص الخاص عمل ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا۔ اور جو بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں کے طفیل پکارتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہوتا، آج وہ شخص یہ 3 کام لازمی کر لے۔ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج یا وہابو یا رزاقو کو 21 بار پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا اور بندشوں کو توڑ دے گا، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا، تمام تنگ دستیاں، تمام بے بسیاں، لاچاری، مجبوری، فقیری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ صرف 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور 21 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، آپ جتنا مانگیں گے اللہ پاک 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یا وہابو یا رزاقو کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ، وہ کام ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے اور جو بھی مانگا جاتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں گے، تو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے، تو اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کے ساتھ صدیوں تک رزق لے کر آتا رہے گا۔ بندہ کماتا ہے، پہلے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، گھر کے حالات کے بارے میں سوچتا ہے، پھر آنے والے کل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے سوچتا ہے کہ کچھ بنا لیا جائے۔ تو آج پہلے نمبر پر یا وہابو یا رزاقو کو 21 بار پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام تنگ دستیاں اور ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، اور دوسرے نمبر پر صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اور آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے،
اللہ کریم آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، کیونکہ مسبب الاسباب تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو جب اللہ کو یا مسبب الاسباب سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے اس نام کو پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ہر خواہش کو اللہ کریم سے پوری کروانا چاہتے ہیں تو یا مسبب الاسباب کو پڑھ لے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں رہتا۔ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق، دولت، سکون مانگنا ہے۔ یقین کیجئے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی دعائیں دیں گی کہ واقعی ہمارے کسی بڑے نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا جس کا آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: 15 شعبان شب برات، جب آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے رب کو راضی کر لیا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضد کر کے دعا مانگنی ہے، اور اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگے، یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے ذاتی گھر چاہیے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا اور آپ کی ہر حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم مناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔